جی نجم بھائی، میں آج سب سے یہ شیئر کری تھی کہ مجھے آج تک اپنی یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کلیئر نہیں تھا، اس لیے پھر میں اپنی مرضیاں بھی کر رہی تھی. تو پتا تھا میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان کے ساتھ اپنی مرضی اب سمجھ میں آتی کہ میں تو اپنی مرضی پہ چل رہی تھی. میرا کام تو یہ تھا کہ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو بناؤں. لیکن میں جو میرے اوپینینز تھے، جیسا مجھے معاشرہ ملا، جیسا مجھے سکھا دیا گیا، میں ویسا کرنے لگی. تو پھر اپنے آپ کو کچھ ایسی آیت میں دیکھتی ہوں کہ اف میں بچ گئی، کہ میں تو یہ کر رہی تھی جب اپنی مرضی چلا رہی تھی. تو اللہ اور رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جب بھی ہم اپنی مرضی لاتے ہیں تو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جس کا میں نے کلاس میں پڑھا، میرا تو ایک دم دل ہل گیا کہ جب بھی ہم مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی میٹر میں تو ہم کہاں ہوتے ہیں. میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گی، یہ ڈرانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں ڈرانے کے لیے تو آیا نہیں ہے، صرف محتاط ہم وارن کرنے کے لیے آیا کہ وارن انہی کو کیا جاتا ہے کہ ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیو کرنا چاہتے ہیں. تو میں سورہ نساء کی 4 آیت نمبر 115 شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ میں نے کہا مجھے بھی اس کی بڑی زور سے سمجھ آئی کہ چلو سب سمجھنے مل کے. 4 آیت نمبر 115. جی So there are no question. نجم بھائی، جب تک آپ کوشچنز دیکھ لیں میں یہ ان سے شیئر کرتی ہوں. اور جس آپ نے آئے کریں، جی کافی سارے کوشچن اس کے بعد. ٹھیک ہے، سورہ نساء 4 آیت نمبر 115. اور جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی تھی اور وہ راہ اختیار کی جو صاحب ایمان کی نہ تھی، تو ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس کی طرف وہ لوٹا متوجہ ہوا، اور ہم اس کو واصل جہنم کریں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو مجھے اس میں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی ایسے بلائنڈ چل رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ بچپن سے بھی بتایا جاتا ہے لیکن ہم اگنور کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ امپورٹنٹ نہیں لگتا، ہمیں اپنی مرضیاں زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہیں. تو جب بھی ہم یہ کریں گے تو دیکھ لیں ہم کہاں سٹینڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی میٹر میں ہو، تو پھر ہم لوگ جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہے. تو بھائی مجھے تو نہیں جانا، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. میری زندگی کا مقصد مجھے اب پتہ چل گیا، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اب اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے. تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ مجھے اللہ کی انسٹرکشنز آئیں گی اور میں نے وہ فالو کرتے جانا ہے. تو امید ہے ہم سارے بہن بھائی مل کر یہی کریں تاکہ اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ ہمیں بخش دے. جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی 59 میں یہی سمجھا کہ ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم شریف پہچانی جائیں. اب اس کا مقصد مطلب مجھے تو کلیئر ہو گیا کہ مجھے دیکھتے ہی سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہوں اور میرا جو دین ہے وہ اسلام ہے. میں اللہ کی انسٹرکشنز فالو کرتی ہوں اور میں ایک آنیسٹی ہوں. میں کوئی ادھر کوئی دا حجاب ٹیلز کہ ہم یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، یہ خالی ایک کپڑا نہیں ہے سر پہ جس نے لیا ہے یا کچھ بھی. اٹس اے کمپلیٹ کانسیپٹ کہ ہماری سوچ کا حجاب ہے، ہماری آنکھوں کا حجاب ہے، ہماری کانوں کا حجاب ہے، ہماری ہر کام کا حجاب ہے کہ ہم کوئی آنکھوں سے ایسی چیز تو نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے دل میں کوئی بھی چیز اثر کر دے، کوئی نیگیٹو چیز، یا کسی کے بارے میں ہم ایسا تو نہیں سوچتے جو ہمارے دل پہ اثر کر دے، یا کانوں سے کوئی غیبت تو نہیں سنتے. زبان کا حجاب ہے کہیں ہم کسی سے بری بات تو نہیں کہتے، یا غیبت تو نہیں کرتے، یا غصہ تو نہیں کرتے، یا کسی کو ہرٹ تو نہیں کرتے. تو یہ تو پورا کانسیپٹ ہے حجاب کا. ہم نے تو اپنے آپ کو ہر بری چیز سے حجاب میں رکھنا ہے. تو ایک فزیکل حجاب وہ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اور میں کر رہی ہوں. جی اچھا نجم بھائی، مجھے نا آج میرا بھی ایک کویسچن ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کلیئر ہو جائیں جو اس ٹائم سن رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی طرف آتے ہیں ہم تو اپنی کریکشن کے لیے آتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے لیے، رائٹ؟ ہاں، کسی اور کے لیے آپ تب جائیں نا جب آپ کے پاس بہت وزڈم آ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا لیا
اور آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہو, آپ کے پاس اتنی وزڈم ہو کہ آپ کسی کو کوئی بھی ایسی بات کہہ کے ہرٹ نہ کر دیں, اپنی باؤنڈریز میں رہ کے بات کریں. اچھا ابھی تو ہمارا کام ہے, میں ابھی نئی قرآن کی طرف آئی ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کیا آرڈرز دے رہے ہیں, کہ میرا اس ٹائم یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کھول کے دوسروں کو ڈھونڈنا شروع کر دوں کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو. تو یہاں پہ جب بھی ہم کبھی کچھ پوسٹ کرتے ہیں, مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ میں تو اپنے رحمان کو کنیکٹ کروا رہی ہوں. اب پہلے میں کچھ اور کرتی تھی اپنے انسٹاگرام سے, اب میں رحمان کو کنیکٹ کرتی ہوں, میں جو مجھے بات سمجھ میں آتی میں وہ سب سے شیئر کرنے آتی ہوں. تو یہاں پہ کچھ لوگ صرف جج کرنے آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کچھ بتائیں کہ یہ جب ہم جج کرتے ہیں, یہ کام تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اللہ کا کام ہے, وہ محاسبہ کرے گا کہ کس کی نیت کیا ہے. تو یہ لوگ جب جج کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ میرے سامنے بھی کسی نے لکھا ہے کہ آپ پردہ کر لیں اور شرعی پردہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ عالم ہیں, مفتی ہیں, اور آپ کے پاس یہ جو انفارمیشن ہے یہ کہاں سے آئی ہے کہ عورت جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی نامحرم سے؟ یہ آپ نے کہاں سے سن لیا؟ سورہ احزاب میں اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عورت کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب بات کرو تو اس لہجے میں مت کرو کہ سامنے والا جس کے دل میں مرض ہے کوئی غلط مطلب لینے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بات کر رہی ہے, عورت گونگی نہیں ہے. جی یہی سمجھ عورت میں جا کے کھانا بھی خرید سکتی ہے, گروسری بھی خریدتی ہے, اور بچوں کو اسکول بھی چھوڑ سکتی ہے, اسکول سے لے بھی سکتی ہے, وہ اسکول ٹیچر سے بات بھی کر سکتی ہے, وہ جا کے مارکیٹ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس بھی کرتی تھیں. سوری ٹو کٹ یو, ایکچولی میں اتنی بھری ہوئی نا, میرا دل کرا تھا کہ ہم یہ چیز کرنا چھوڑ دیں, تو آپ سے جب کلیئر ہوگا تو بڑا اچھا لگے گا, کیونکہ جب ہم خود کو بیٹر سمجھنے لگتے ہیں نا تو ہم پھر وہ کہیں شیطان ہی بن جاتے ہیں, کیونکہ اس نے بھی یہی کیا تھا کہ میں بیٹر ہوں انسان سے. اس نے جب ہمارے اندر یہ ایگو آ جاتی کہ بھائی ہم کلیئر ہیں, ہم ٹھیک ہیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہا ہے. تو اب آپ سوری کنٹینیو کر دیجیے, کلیئر کر دیجیے. دیکھیں انتہا سوال ہے. سوری 17 کی 82 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اور ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو جب یہ اس سے شفا ہوتی ہے تو مجھے تو ڈپریشن سمجھ میں نہیں آ رہا. اب تو جو قرآن یعنی اللہ کی انسٹرکشنز فالو کرتا ہے اس سے ڈپریشن نہیں ہوتی. اور یہ ابھی آپ اور بھی آیات نجم بھائی بتانا, میں ان کو پڑھ کے سنا دوں گی. تو مجھے تو یہ سمجھ میں آئی جب ہم قرآن کی اکارڈنگلی اپنی لائف پر چل رہے ہوتے ہیں, قرآن ہماری لائف میں ہوتا ہے, تو ہم ڈپریشن سے سب سے پہلے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہاں اس پوری آیت میں ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے, اور ظالموں کے لیے تو وہ نقصان میں ہی اضافہ کرتی ہے. یعنی شفا تو ہے ہی ہے, اور اگر آپ شفا نہیں لے رہے تو پھر آپ نقصان میں تو جا ہی رہے. تو نجم بھائی وہ ایک آیت ہے نا 41 کی 30, جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹینڈ لیتے ہیں اس پر میں ملائکہ نازل کرتا ہوں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نہ تو خوف کھاؤ اور نہ ہی ڈپریسڈ ہو, نہ ہی محزون ہو, بلکہ اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں, اللہ کی کسی انسٹرکشن کو فالو کر کے دکھاتے ہیں, عمل میں نظر آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہی وہ چیزیں دور کرتے ہیں.